الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم 9th کلاس کی انگلش کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے، دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا نجات دہندہ، اس کی ہم ٹرانسلیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے پہلے 2 پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کریں گے. اس کے بعد ہم اگلے 2 پیراگراف اس طرح سے جو ہے نا ہم اس کی ترتیب کا خیال رکھیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا پیراگراف، دا سیویئر آف مین کائنڈ. پہلے پیراگراف کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے موبائل کی اسکرین کو آپ روٹیٹ کر لیں تاکہ اس کا جو ہے نا وہ میگنیفائنگ جو ویو ہے، وہ بڑا ویو آپ کو جو ہے نا وہ نظر آئے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جی اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا پیراگراف. عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm. unparalleled کا مطلب ہوتا ہے جی بے مثال، ایسی چیز جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو. چام کہتے ہیں دلکشی، اینڈ بیوٹی، بیوٹی کا مطلب ہے خوبصورتی. عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی والی سرزمین ہے. with its trackless deserts. ٹریکلیس کہتے ہیں، ٹریک کا مطلب ہوتا ہے راستہ، تو ٹریکلیس کا مطلب ہوتا ہے بے راستہ، یعنی کوئی جہاں پہ کوئی نشان نہ ہو، کوئی راستہ ہو، کوئی نشانی نہ ہو. ڈیزرٹ صحرا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے جو صحرا ہے وہ بے نشان ہے، اس میں کوئی راستہ نہیں ہے، اس میں کوئی نشانی نہیں ہے. with its trackless deserts of sand dunes. سینڈ ڈیونز کہتے ہیں ریت کے ٹیلے یا ریت کے تودے. ان دا ڈیزلنگ ریز، ڈیزلنگ کہتے ہیں آنکھوں کو چندیا دینے والی. ٹھیک ہے جی، ایسی شعاعیں جن کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے نا وہ بند ہو جائیں. ریز کہتے ہیں شعاعیں. آف دا ٹراپیکل سن، گرم سورج. ٹراپیکل کہتے ہیں گرم سورج. ٹراپیکل اصل میں علاقے کو کہتے ہیں ایسا علاقہ جہاں پہ گرمی کی شدت زیادہ ہو. ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے نا وہ با محاورہ ترجمہ آپ سنیں. عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm اینڈ بیوٹی. عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی والی سرزمین ہے. with its trackless deserts of sand dunes، جس میں ریت کے ٹیلوں والے بے نشان صحرا ہیں. in the dazzling rays of the tropical sun، اور تپتے ہوئے سورج کی آنکھوں کو چندیا دینے والی شعاعیں ہیں، کرنیں ہیں. نیکسٹ لائن ہے، سیکنڈ لائن کا نیکسٹ سینٹینس ہے. اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹڈ، اس کے ستاروں برے آسمان نے ایکسائٹڈ ابھارا. دا امیجینیشن، تخیل کو، سوچ کو. آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، شعراء اور مسافروں کے. اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹڈ دا امیجینیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، اس کے ستاروں برے آسمان نے شعراء اور مسافروں کے تخیل کو ابھارا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ دیٹ دا رسول آف اللہ واز بورن، یہی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. ان دا سٹی آف مکہ، جو کہ شہر مکہ ہے. وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی. ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر. ٹھیک ہے، احمر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سرخ، جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے. یہی وہ سرزمین ہے جس میں شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر موجود ہے. یہ جو باکس میں کوشچن ہے، ویئر از مکہ مکرمہ سچویٹڈ، اس کا آنسر بھی یہی ہے جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی سیکنڈ پیراگراف. دی عربس پوزیسڈ، پوزیس کا مطلب ہے مالک تھے.
آ ریمارکیبل میموری، ریمارکیبل میموری قابل ذکر حافظہ، اعلیٰ درجے کا حافظہ. اینڈ ور این ایلیکوینٹ پیپل، ایلیکوینٹ پیپل فصیح و بلیغ، فصیح و بلیغ یعنی بڑے ہی عقل مند، بڑے ہی دانش مند لوگ. عرب بے مثال حافظے کے مالک تھے اور انتہائی فصیح و بلیغ لوگ تھے. دیر ایلیکوینس اور ایلیکوینٹ میں فرق ہے. ایلیکوینس کا مطلب ہے فصاحت و بلاغت، جبکہ ایلیکوینٹ کا مطلب تھا فصیح و بلیغ. دیر ایلیکوینس اینڈ میموری، ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کا حافظہ فاؤنڈ ایکسپریشن نظر آتا تھا ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری میں. ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کا حافظہ ان کی شاعری میں نظر آتا تھا. مطلب جب وہ شاعری کرتے تھے تو اپنی ذہانت کا جو ہے نا وہ پوری طرح سے ان کا اظہار ہوتا تھا. ایوری ایئر آ فیئر واز ہیلڈ، فیئر کہتے ہیں میلہ، ہیلڈ منعقد کیا جاتا تھا. فار پوئٹیکل کمپٹیشن، پوئٹیکل کمپٹیشن شاعری کے مقابلے کا. ہر سال شاعری کے مقابلے کا ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. ایٹ عکاظ، عکاظ کے مقام پر. ہر سال عکاظ کے مقام پر شاعری کے مقابلے کا ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. اٹ از نیریٹڈ، نیریٹڈ کا مطلب بیان کیا جاتا، بیان کیا جاتا ہے کہ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں. فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لانگ پوئمس، 100 لمبی نظمیں. دوبارہ سن لیں. آئی کین ریسائٹ ٹو یو فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ 100 لانگ پوئمس، میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. حروف تہجی یعنی الف، با، تا، جو عربی کے حروف تہجی ہوتے ہیں ان سے، یعنی ہر حرف سے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ کا مطلب شمار کرنا، گنتی میں لانا. شارٹ پیسز چھوٹی چھوٹی نظمیں، جس میں چھوٹی چھوٹی نظموں کو شمار نہ کیا جائے. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ہر حروف تہجی سے 100 لمبی نظمیں سناؤں گا، جس میں کچھ چھوٹی نظمیں بھی ہوں گی، ان کو آپ کاؤنٹ بے شک نہ کریں. اس کا مطلب ہے 100 سے زیادہ وہ سنا سکتا تھا. دوبارہ سن لیں. آئی کین ریسائٹ ٹو یو فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ 100 لانگ پوئمس وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، جس میں چھوٹی نظموں کو شمار نہ کیا جائے. اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ، کمپوز یعنی لکھی گئی، ایکسکلوزیولی خصوصاً بائی پوئٹس بیفور دا پرومولوگیشن آف اسلام. پرومولوگیشن کا مطلب اشاعت، پھیلاؤ، اور یہ ساری نظمیں خصوصاً اسلام کی اشاعت سے پہلے کے شعراء نے لکھی ہوئی ہیں. اس میں پرومولوگیشن کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اشاعت. کمپوز کا مطلب ہے لکھنا، یعنی نظم لکھنا ایکسکلوزیولی، خصوصی طور پہ. اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی عام بات نہیں، معمولی بات نہیں. ونڈر کا ویسے مطلب ہوتا ہے معجزہ، یعنی یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں. دیٹ اللہ المائٹی چوز، کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا دا عربک لینگویج، عربی زبان ہی کو، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنے آخری پیغام کی حفاظت، اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ، اور اپنی کتاب کے تحفظ کے لیے.
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی حفاظت اور اپنے کلام کے تحفظ کی خاطر عربی زبان ہی کو منتخب فرمایا. ٹھیک ہے جی. ڈسپنسیشن کا مطلب پیغام، پریزرویشن کا مطلب ہے تحفظ. ٹھیک ہے. ہز ورڈ کا یہاں پہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے 2 پیراگراف آپ لوگوں کے. سیکنڈ پیراگراف میں بھی ایک کوشچن آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اکاس. تو سیکنڈ لائن کے لاسٹ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں ایوری ایئر اے فیئر واز ہیلڈ فار پولیٹیکل کمپٹیشن ایٹ اکاس. یہ اس کوشچن کا جو ہے نا آنسر ہے. یہ 2 پیراگراف بیٹا آپ لوگوں کے ہو گئے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو اگلے جو ہے نا وہ 2 سے 3 پیراگراف سمجھنے کو ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ.